روزہ کا دوسرا نام جہاد بھی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، رمضان میں ہوتا کیا ہے؟ روزے انسان رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے 4 بجے رات کو سحری کر لی، پھر ابھی مغرب کے ٹائم افطاری کر لیں گے، ہو گیا روزہ؟ روزے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس وقت سحری کر لیے، پھر مغرب کے ٹائم افطاری کر لیں گے، دن بھر بھوکے پیاس رہے، ہو گیا ہمارا روزہ۔ روزے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دن بھر نہ کھائے نہ پیے، کچھ بھی نہ کرے اور مغرب کی طرف افطاری کر لیں، آپ کا روزہ مکمل ہوگا۔ اس سے تو بہتر یہی ہوتا کہ آپ نہ رکھیں۔ روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری، احتیاطی اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہوتی ہے وہ بھی رمضان میں حرام ہو جاتا ہے، اسے بھی بچنا۔ میرے دوست اور بزرگوں، کھانا، دانا، پانی سب ہمارے لیے جائز ہے، لیکن ہم روزے رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے۔ لیکن ایک یقین بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا کہ اگر روزے اگر ہم رکھتے ہیں سحری کے، اس کے بعد پھر ہم نے اپنا کھانا پینا دانا پانی سب کچھ بند کر دیا، اور جب پھر اللہ کا حکم آئے گا مغرب کے ٹائم جو ٹائم آتا ہے اس وقت ہم افطاری کرتے ہیں، تو یہ دن بھر جو ہم نے نہ کھایا نہ پیا سب کچھ برداشت کیا کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ ہم نے رکھا۔ لیکن مجھے آپ نے ایک بات بتائی، انسان بہت سارے مواقع آتے دن بھر کہ اگر ہم چند گھونٹ پانی پی لیں تو نہ ہمیں کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے، اور کسی کے چہرے پہ یہ لکھا ہوا نہیں آتا ہے، پیشانی پر لکھا ہوا نہیں آتا ہے کہ یہ روزے سے ہے کہ بنا روزے سے ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کسی کو؟ دیکھیے، ہم آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، آپ میرے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اگر ہم نے چھوٹے سے باتھ روم میں جا کے یا وضو خانے میں کبھی وضو کرتے ہو یا غسل کرتے ہو یا پانی پی لیا تو کیا کسی کو معلوم چلے گا؟ لیکن نہیں کرتے، اس کے باوجود اس لیے کہ ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، تو اس یقین سے رکھا ہے کہ اگر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اگر چھپ کے کھا پی لیں تو کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس یقین سے ہم روزے میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے اس پر ہمارا یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا۔ آپ نے بھوک کی شدت بھی برداشت کی، پیاس کی شدت بھی برداشت کی، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر، کہ اللہ نے حکم دیا کہ سحری کھاؤ، اللہ کے رسول نے حکم دیا سحری کھاؤ کہ جب غروب کا آفتاب آئے تو اس وقت افطاری کرو اور دن بھر باز رہو۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہم نے ان کے لیے روزہ رکھا، ان پر یقین رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور سب کے دل سے روزہ رکھتا ہے تو باقی عبادتوں میں اگر آپ شمار کریں، نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو کوئی اجر ہے، کوئی ثواب ہے، کوئی نیکی ہے، اور دیگر عبادتوں میں آپ دیکھیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے اور کامیابی ملتی ہے، اور جو ہے جنت کا پروانہ مل سکتا ہے، جنت کا ٹکٹ مل سکتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو نہ میں اسے نیکی عطا کرتا ہوں نہ ہی ثواب عطا کرتا ہوں، بلکہ میں ہی خود اس کا بدلہ۔ آپ پوری عبادتوں میں آپ دیکھیں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو نماز پڑھتا ہے تو میں اس کا ہو جاتا ہوں، زکات دیتا ہے تو میں اس کا خود ہو جاتا ہوں، یا پھر
اور ذکر خیر اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو میں اس کا ہو جاتا ہوں نہیں. یہ صرف اعجاز روزے میں، اس لیے کہ روزے کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے. روزے میں دکھاوا نہیں ہوتا. روزے میں کوئی دکھا سکتا ہے کہ اگر وہ کھا پی لے تب بھی سمجھے گا کہ انسان کا حال روزہ ہے. تو اس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ بھی وہ اعزاز دیتا ہے. یہ کائنات کو بنانے والے، انسان کو بنانے والے خود پروردگار عالم اس بندے کا ہو. جب رب تبارک و تعالیٰ کی بندے کا ہو جائے تو اس کو کس چیز کی. اور ایک بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں، کوئی خطا کر لیتے ہیں، تو ہم دوش کس کو دیتے ہیں؟ شیطان کو. شیطان نے ہمیں گناہ میں ڈبو دیا، گناہ کروا دیا، برائی میں پھنسا دیا، شیطان کو دوش دیتے ہیں. لیکن رمضان کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ جب رمضان کا چاند دکھتا ہے تو شیطان اور جتنے جو ان کے چہرے چپاٹے ہیں سب کو کہاں بند کر دیا جاتا ہے؟ قید خانے میں بند کر دیا ہے، جیل خانے میں بند کر دیا جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے، رمضان سے پہلے ہم گناہ کرتے یا کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تو شیطان کو دوش دیتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا اور گناہ تک پہنچا دیا. اور رمضان میں شیطان بند ہے، قید خانے میں ہے. تو اب اگر کوئی انسان خطا کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ رمضان میں بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، یہ کس کا دوست؟ شیطان تو ہے نہیں. اس کے باوجود کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ شیطان کو دوست نہیں دیتے کہ رمضان میں شیطان ہے ہی نہیں. رب نے اس کو قید خانے میں بند کر دیا، جیل خانے میں بند کر دیا، قید خانے میں بند کر دیا. اب رمضان میں بھی آپ نماز نہیں پڑھتے تو دوست کس کا؟ ایک چیز ہے ہمارے اندر، وہ ہے نفس. نفس امارہ. آپ کو معلوم ہے شیطان ابلیس، یہ شیطان ہے، یہ سب کو بھٹکاتا ہے، سب کی نیکیاں برباد کرتا ہے، سب کو گناہوں میں مبتلا کروا دیتا ہے. شیطان کا ہی کام ہے، شیطان ہی سب کو بھٹکاتا ہے، سب کو برباد کر دیتا ہے. لیکن شیطان کو کس نے برباد کیا؟ شیطان بھی تو پہلے کوئی تھا. ابلیس جو اب ابلیس ہے، یہ پہلے ابلیس نہیں تھا. یہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار، جنت میں رہنے والا، فرشتوں کے ساتھ رہنے والا تھا. یہ ابلیس شیطان، یہ ابلیس، یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے والا، فرشتوں کو ان کے ساتھ چلنے والا، پھرنے والا، جنت میں رہنے والا، عابد، متقی، پرہیزگار، سب کچھ. لیکن اس کو شیطان بنایا کس نے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرشتوں آدم کے آگے جھک جاؤ، تو تمام کے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے سوائے ابلیس کے. ابلیس نے نہیں جھکا اور وہ یہ کہنے لگا کہ پروردگار عالم، میں ابلیس سے پہلے بنا ہوں، میں اتنی عبادتیں کی، اتنے ریاستیں کی، اتنی ساری عبادتیں کی، زمین کا کوئی چپا نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو، اور میں پہلے اس سے پیدا ہوا، یہ میرے آگے پیدا ہوا ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں ان کے آگے جھکوں؟ نہیں، پہلے جھک سکتا. شیطان نے، ابلیس نے انکار کر دیا. وہیں تمام جتنے فرشتے تھے سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس کے. یہ اگر ہے اور کہا کہ میں ان کے آگے نہیں جھک سکتا، یہ میرے آگے پیدا ہوا ہے، یہ میرے آگے بچپنا ہے، یہ میرے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں ان کے آگے کیسے جھک سکتا؟ وہ ابلیس کو یہ نظر آیا کہ میرے آگے یہ بنا ہے اور میں نے اتنی عبادتیں کی، میں نے اتنی ریاستیں کی، فرشتوں کے ساتھ رہا، جنت میں رہا ہے، یہ ان کو یاد ہے. لیکن ان کو یہ یاد نہیں کہ حکم کس کا. ان کو یہ خیال نہیں آیا
کہ جس رب نے مجھے بھی بنایا ان کو بھی بنایا اسی رب کا یہ حکم ہے کہ جھک جاؤ. جیسے اور فرشتے جھک گئے تھوڑی جھک جاتے، لیکن انہوں نے انکار کیا. اور اس وقت اس کو جو بھٹکایا تھا شیطان کو کس نے؟ یہی نفس امارہ، اس کی غرور نے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم سے نکال دیا اور پھر قیامت تک اس کو شیطان جنت میں رہنے والا، فرشتوں کے ساتھ رہنے والا، اور اللہ کا حکم نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بھگا دیا. تو شیطان کو بھی بھٹکانے والا کیا تھا؟ نفس امارہ اور غرور. انسان کو بھٹکاتا ہے شیطان اور شیطان کو بھٹکایا نفس. ایک بات ہے، آج ہمارے پاس بھی نفس ہے، سب کے ساتھ نفس ہے، ہمارے ساتھ عقل بھی ہے، نفس بھی ہے، معلوم ہے. اور فرشتوں کے ساتھ عقل ہے، نفس نہیں. اور ایک چیز ہے کہ جو جانور ہے، جانوروں کے پاس نفس ہے، عقل نہیں. یاد رکھنا، عقل جو ہے ایک اچھی چیز ہے جو اچھے کی طرف لے کے جاتی ہے، انسان کو اچھا بناتا ہے اور کامیابی دلاتا ہے، اچھی راہ پر لے کے چلتی رہتی ہے. فرشتوں میں عقل ہے، نفس نہیں. اور انسانوں کے اندر نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے. اور تیسری جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، نفس ہے. نفس کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو لالچ دلاتا، برائیوں میں مبتلا کرتا، ہوس پہ ہوس دلاتا، گناہوں پہ اور سے اور مبتلا کرتا. یہ کس کا کام ہے؟ نفس کا کام ہے. اور دوسری طرف روح بھی ہے اور عقل بھی ہے. ان دونوں کا کام ہوتا ہے کہ انسانوں کو برائی سے نکال کے اچھے کی طرف لے کے جانا. اور وہی جانور ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، عبادت ہے، نفس ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اگر نفس کو مار کر عقل کی بات کو سن کر اپنے آپ نے کامیابی حاصل کر لی تو آپ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، فرشتوں کے برابر ہو جائیں گے. اگر آپ نے پھر عقل کو چھوڑ کر نفس کی بات سنی تو آپ جانوروں میں شمار ہو جائیں گے. تو آپ یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ جانوروں میں شمار ہو یا پھر فرشتوں میں شمار ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں چیز دی ہے، عقل بھی دی ہے اور نفس بھی دی ہے. ہم عقل کو استعمال کر کے اچھا بن سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے نفس کی سنی تو پھر ہم جانوروں میں شمار ہو جائیں گے. آج ہے کہ بہت سارے لوگ نفس کے اوپر چلتے ہیں، نفس کی پوری کامیابی کرتے ہیں. آج اگر رمضان میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے شیطان نہیں بھٹکا رہا ہے، بلکہ وہ ان کا نفس بھٹکا رہا ہے. وہ نفس کے غلام ہو چکے. میرے دوست اور بزرگوں، اسی لیے کہا گیا کہ اگر آپ کو نفس کو مارنا ہے، نفس کو قابو میں رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پھر روزے رکھنا ہے. اگر نفس کو کوئی قابو کر سکتا ہے، نفس کا اگر کوئی مار دے سکتا ہے تو وہ ہے روزہ. اسی لیے روزے رکھنا ضروری ہے. نفس کو اگر قابو میں کرنا ہے تو پھر روزے رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کرنے کی بہت خواہش ہے لیکن استطاعت نہیں، طاقت نہیں. اگر شادی کر لوں گا تو بیوی کی ضرورت پورا نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی کرنے کے بعد بیوی کی استطاعت، بیوی کی ضرورت پورا نہیں کر سکتا اور تجھے خواہش بھی بہت زیادہ ہے تو تو یہ کام کا روزے رکھا. روزے رکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی خواہش بھی مٹ جائے گی اور جو نفس امارہ، جو نفس آپ کو ابھار رہا ہے وہ بھی قابو میں ہو جائے گا. روزہ
نفس کو قابو کرتا ہے، نفس کی جو خواہشات ہے اس کو کچلتا ہے۔ نفس ہمارے اور آپ کے ہم جیسے کیا، وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین کو بھی برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس وہ ہے جو بڑے بڑے کو، اور نفس وہ ہے جو انسان کو اور زیادہ ابھارتا ہے۔ ابھارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک گناہ کرنے کے قریب جاتے ہیں اور اس کو قریب لے کے جاتا ہے، تھوڑا کرنے کے اور کرنے کو کہتا ہے۔ لیکن نفس سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر رحم کر دیا، الا ما رحم ربی، جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو جاتا ہے وہی نفس کی اس سے بچ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک طرف اللہ کی رحم ہے اور دوسری طرف ہے روزہ، جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ نفس کو قابو میں کر سکتا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، روزہ صرف ہمارے لیے دن بھر بھوکے رہنے کا کام نہیں ہے کہ دن بھر کھانے سے پرہیز کرے، پینے سے پرہیز کرے، پھر مغرب میں افطاری کر لیے ہو گیا ہمارا روزہ۔ روزے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد آپ کو پرہیزگاری بھی بنانا ہے، متقی بھی بنانا ہے، اور نفس لوامہ جو نفس ہے اس کو قابو میں بھی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی یہی الصوم لی وانا حدیث کی کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ نہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، قرآن میں لعلکم تتقون فرمایا کہ متقی اور پرہیزگار روزہ ہم رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، پرہیز کرتے ہیں، لیکن وہ کام جو آپ پہلے کرتے تھے اس سے باز رہنا ضروری ہے۔ بہت سارے کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی نہیں پڑھتے، بہت سارے کیا کرتے ہیں؟ کاروبار والے آدمی ہیں، مزدور کرنے والے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو لعلکم تتقون کا جو معنی ہے کہ آپ کو پرہیزگار کرنا، متقی کرنا، روزے رکھنے کے بعد بھی آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو متقی کہاں سے، پرہیزگار کہاں سے؟ آج ہم دن بھر بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، روزے رہتے ہیں، لیکن ہمیں نماز کی توفیق نہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ روزہ آتا اسی لیے ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں میرے دوستوں۔ تو ہم متقی اور پرہیزگار تبھی بنیں گے نا جب ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ آج ہم شہری میں پورا پیٹ بھر کے کھا لیتے، اب دن بھر چلتا ہے۔ بہت سارے یہاں نہیں، بہت سارے بڑے بڑے سٹیوں میں کیا ہوتا ہے، جو نواب زادے ہوتے ہیں، بڑے بڑے رئیس لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے کیا کرتے ہیں؟ تراویح کی نماز ختم کرنے کے بعد نکل جاتے میدان گراؤنڈ میں، اور رمضان 2020 کرکٹ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ تراویح ختم کرنے کے بعد میدان میں پہنچ گئے اور پوری رات کرکٹ کھیلے۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے آ کے سحری کرتے ہیں، فجر کی نماز جیسے تیسے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھی سحری کر لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ سحری تو ڈٹ کے کی، لیکن کچھ دیر کے بعد فجر کا وقت آتا ہے تو اس وقت اٹھنے کی توفیق نہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ تو وہ رمضان 2020 کرتے ہیں، پوری رات کھیلیں گے، سحری کا وقت ہوا، سحری کر لیے، نماز جیسے تیسے پڑھ لیے، پھر آپ اٹھیں گے کب؟ ظہر کے وقت۔ ظہر کے وقت اٹھے، آپ اٹھیں گے، کبھی نہانے کے لیے باتھ روم جاتے، کبھی اور کہاں جاتے، ویسے ظہر کا وقت نکل گیا۔ پھر سج دھج کے کپڑے پہن کے اچھے سے تیار ہو گئے، اثر کا وقت ویسے ختم۔ اب مغرب کا وقت آیا تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے سب میں اور سب سے زیادہ سامان ان کے آگے رکھا ہوا، لگتا ہے کہ پورے گھر کا روزہ انہی نے رکھا ہے۔ مغرب میں آپ دیکھیں گے کہ
समोसा भी है, पकौड़ा भी है, सेब भी है, अनार भी है, जितनी भी चीजें है वो लेके बैठा और रात भर क्या किया, क्रिकेट किया। सुबह की नमाज भी गोल, असर की नमाज भी गोल, मागरिब की नमाज में अफ्तारी के लिए पहले सब में बैठे। आज हमारा भी हाल है, नमाज तो पढ़ते नहीं, रोजे रखिए थे, पर अफ्तारी का वक्त आया फिर आप अफ्तारी करेंगे, अफ्तारी करने के लिए पहले सब में बैठ जाएंगे। तो रोजा का मकसद ये नहीं है मेरे दोस्तों नौजवानों, रोजे का मकसद ये है कि हमें अल्लाह की रजा हासिल करें, मुत्तकी और परहेजगार बने। आप उनसे पूछे जाके जो रोजा रख के मजदूरी करते हैं कि रोजे की हालत क्या होगी, जो काम करते हैं मजदूरी करते हैं उनसे आप पूछें, रोजा भी रखा है, नमाज भी पढ़ते हैं, मजदूरी भी करते हैं, लेकिन रमजान में क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से एक तौफीक होती है, अल्लाह की तरफ से ताकत मिलती है कि जो सदके दिन से रोजा रखता है उसे रोजे का पता ही नहीं चलता। हाँ, रोजे का पता नहीं चलता है, मजदूरी भी करता है, काम भी करता है, आप उनसे पूछेंगे तो उनको एहसास ही नहीं होता। बहुत सारे खाते पीते हैं, हफ्ते कट्टे हैं, नौजवान हैं, थोड़ी थोड़ी सी रोजे पे कहते हैं कि रोजा रखने का, रोजा ना रखने की किसको माफ है? रोजा रखने की उसे माफ है जिस औरत को हैज आता हो या निफास में हो। आज हमारे नौजवान हट्टे करते हैं, खाते पीते हैं, ताकतवर हैं, रोजा नहीं। क्यों? भूखे नहीं रह सकते, प्यास लगती है, थोड़ी सी उजर हो जाती है, रोजा छोड़ते हैं। अगर वो रोजा नहीं रखता है तो क्या वो हामिल औरत है या वो है जो निफास आती है हमें? हमारे नौजवानों को तौफीक दे कि रोजे की अहमियत को समझे और रोजे में क्या बरकतें हैं, क्या रहमतें हैं, उसको हासिल करने की तौफीक। अल्लाह ने पहले अशर में, रमजान में 3 अशरा, पहले अशर में क्या है? रहमत है, उसके बाद मग़फ़िरत है और तीसरे में जहन्नम से आज़ाद। ये तीनों हमारे लिए रहमत से क्या होता है? अल्लाह के कोई भी आप घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं? अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह की रहमत, बच्चा पैदा हुआ। कोई कामयाबी मिलती है तो क्या कहते हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह का रहम है, अल्लाह की रहमत है, कहते कि नहीं? आपको बड़े से बड़े ओहदे और बड़े कामयाबी मिलती है, कोई भी नेक काम आपका हो जाता है तो आप क्या कहते हैं? अल्लाह की रहमत है। तो ये 10 दिन जो है उसी वही रहमत है। हमें कमाने की जरूरत है, हासिल करने की जरूरत है, और हम कोई मर जाते हैं हमारे खानदान में या हमारे पड़ोस में या हमारे रिश्तेदारों में, तो हम उनके लिए क्या करते हैं? कुरान की तिलावत करते हैं, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते कि नहीं? लेकिन 10 रमजान से लेकर 20 रमजान तक क्या है? मग़फ़िरत है। जितने के लिए आप चाहे मग़फ़िरत मांग सकते हैं, अपने लिए मांगे, घर वालों के लिए मांगे, खानदान वालों के लिए मांगे, अड़ोस पड़ोस के लिए मांगे, दुनिया वालों के लिए मांगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसमें कारण किया कि आप मग़फ़िरत मांगे, मैं देने वाला। और आखिर 10 दिन में 20 से लेकर 30 तक कब्र में हम पहुंचेंगे, वहां हमारा हल हो गया, मग़फ़िरत मांगी। लेकिन आखिरत की जरूरत है कि नहीं? आखिरत में क्या होता है कि लोगों का हिसाब और किताब होगा, कोई जहन्नम में जाएगा तो कोई जन्नत में। अपनी रमजान में मांग निकाल दे, जहन्नम से आज़ादी का परवाना मांग। अगर आप जहन्नमी हो चुके हैं तो उसके लिए भी परवाना मांग। इस दिन आज़ादी, जहन्नम से आज़ादी के परवाने के लिए भी मांगने के लिए कह रहा है। कितनी बड़ी सादत है, कितनी बड़ी नेमत है रमजान में कि हमें रहमतें भी मिल रही है, कब्र के लिए मग़फ़िरत भी मिल रही है और जहन्नम से छुटकारे के लिए, आज़ादी के लिए भी मांग मिल रही है। जो नेक इंसान होगा, जो परहेज़गार और मुत्तकी होगा, इस माह रमजान में छोड़ेगा। और इसमें हम एक नेकी करते हैं तो 70 के गुना दिया जाता है। कितनी बड़ी नेमत! इसमें आप हज़रात नफिल नमाज को ना छोड़े, सुन्नत नमाज को ना छोड़े और जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो रमजान में, ताकि आपके नेकियों में और इजाफा हो। इन दोस्तों और बुजुर्गों, रमज़ान हमारे लिए आप देखेंगे बहुत सारे ये रमज़ान नहीं मिले डरे गए दुनिया से। खुदा न खास्ता हमारी भी कोई गारंटी नहीं कि अगले आने वाले रमज़ान हमें मिले या ना मिले।
اس رمضان میں آپ رحمت کی حاصل کر لیں، قبر کے لیے مغفرت کی حاصل کر لیں اور میدان محشر میں جنت میں جانے کا پروانہ بھی حاصل کر لیں اسی رمضان میں، کیوں آگے ملے یا نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو، امت مسلمہ کو رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ایک مہمان ہے، مہمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو کافی توازہ کرنے کے لیے، ان کا احترام کرنے کے لیے، کیوں ہمارے گھر میں مہمان ہے۔ سال بھر ہم 11 مہینے اللہ کے رزق کو کھاتے ہیں، اللہ کے رزق کا حلال رزق جو ہمیں دیا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہی رمضان میں کھانے پینے کے لیے منع ہے، وہ بھی 3 پیسے رات میں آپ پیٹ بھر کے کھاؤ، سو کوئی مطلب نہیں، اس کے لیے آپ کا آزادی ہے، لیکن حجر سے لے کر بقرعید تک اس میں آپ پرہیز کریں، اس میں بھی اللہ کا حکمت ہے اور اس میں آپ کو بہت بڑا اجر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا رزق ہم کھاتے ہیں اور 11 مہینے اگر رمضان میں رکنے کے لیے کہا ہے تو ان کے لیے ہم رک نہیں سکتے، اتنی بھی توفیق ہے۔ تو وہ نوجوان جو روزہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کو توفیق دے کہ وہ روزہ رکھے، روزے کی اہمیت کو سمجھے۔ مہمان کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں آیا تو رمضان میں ہمارے پاس آیا تو اس کی خاطر توازہ کرے، کس لیے؟ آج ایک بات ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے ہمارے جو کاروباری آدمی ہیں، دکاندار ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، وہ بہت سارے دکانیں کھولتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ رمضان سے پہلے جو چیز 10 روپے میں ملتی تھی آپ اس کو 20 روپے کر دیں، کیونکہ رمضان میں دینا ہی ہے۔ اور علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں کہ رمضان کا احترام کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا رہو، اب تو لوگ لیں گے تو اس کو دے کر وہ زیادہ کریں، اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی غلط طریقہ، اور وہ یہ کمانے کا ذریعہ سمجھتے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے جتنا جاؤ کما لو، لیکن عقل مند وہی ہے کوئی پیسہ کماتا ہے تو کوئی نیکی کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور ثواب کمانے کی توفیق دے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم حضرات کو معلوم ہے کہ تمل ناڈو اسٹیٹ میں ہر ایک مسجد میں، ہر ایک خانقاہوں میں افطاری کے لیے ایک جو گنجی بنتی ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے، اور ہر ایک مسجد میں یہ بہت دنوں سے یہ رواج چل رہا ہے۔ یہ یہاں کا جو اس کی سر ایک سمجھ لو کہ تبرک ہے جو افطاری کے ٹائم لوگ کھاتے ہیں، کیا اس کے لیے مطلب لوگوں سے چندے لے کے کرتے ہیں، بہت سارے کمیٹیاں ایسی ہیں جو خود سے لے لیتے ہیں، تو ہمارے مسجد میں ہم چندے کے اعتبار سے ہمارے محلے والے اور گاؤں والے لوگ بھی جتنے بھی ہوتے ہیں، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں تو وہ بھی دیتے ہیں، ایک دن کا خرچہ قریب 3500 روپے آتا ہے، سب کو ملا کے اس میں بہت ساری چیزیں لگتی ہے، چاول بھی ہے، گھی بھی ہے، نمک بھی ہے، ٹماٹر، بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو بناتے ہیں ان کو لے کر ایک دن کا خرچہ 3500 روپے آتا ہے۔ تو آپ 2 سال سے بھی 2 سال آپ سے بھی اس سال بھی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اپیل ہے کہ آپ حضرات دینے کے لیے ہدیہ دیں۔ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو حضرات ہمارے ٹھیکیدار حضرات ہیں، جو بہت سارے لوگ 2-3 مسجدیں چلاتے ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور وہ حیثیت رکھتے ہیں، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ حضرات ایک دن کا خرچہ ضرور اٹھائیں۔ بہت سارے ہمارے یہاں ہے، ایک دن کا نہیں 10 دن کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں 10 دن کا نہیں کرتی، 1 دن کا خرچہ مانگتا ہوں کہ کوئی حضرات ایسا ہے کہ جو ایک دن کا خرچہ 3500 روپے دے۔ یہ ہمارے ناصر بھائی ہیں، ماشاء اللہ، یہ ہم نے ناصر بھائی، ندیم بھائی، ناصر بھائی، اور ادھر وہ فیضان بھائی، اور ماشاء اللہ یہ لوگ ہر ایک کام میں پہلے سب میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا بھی۔ میں انہیں بارہا دیکھا یہاں کہ بہت سارے ٹھیکیدار ہماری نظر میں آئے کہ بہت سارے آئے چلے گئے، کوئی ترقی نہیں کی۔ ان لوگوں کو دیکھا میں نے کہ ماشاء اللہ